بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو ہمارے سامنے جو ہے نا سیرت اور سنت کے حوالے سے ایک بات آ چکی ہوئی ہے کہ بعض اعتبارات سے ہم اسے مترادف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم خاص طور پہ شریعت اور منہج کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں فرق بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور یوں تو منہج کو بھی شریعت کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض جگہوں پہ وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض احکام اللہ نے دیے ہیں، ان کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک اختیار کیا ہے اور بعد کے ادوار کے لیے اس کو لازم نہیں کیا ہے۔ وہ کام کرنا لازم ہے، ضروری نہیں ہے کہ بالکل اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے کہ تبلیغ دین محمد رسول اللہ پر فرض ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں۔ اب اس زمانے کی ڈنکے کی چوٹ جو تھی اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آج کے زمانے کی ڈنکا کوئی اور ہے۔ آج سوشل میڈیا میں ڈنکا بجانا ہے یا مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو سہولت ملتی ہے تو وہاں ڈنکا بجانا ہے۔ ڈنکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے پھر کھلبلی مچے، جس سے اما یتساءلون عن النبأ العظیم کی کیفیت پیدا ہو، وہ کیفیات پیدا ہو جانی چاہیے۔ بلا کم و کاست کہنا چاہیے، اور یہ کہ بغیر کسی التباس کے کہنا چاہیے اور بغیر کتمان حق کے کہنا چاہیے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں فالتو سچ بھی بولنا چاہیے۔ جیسے وہ اصحاب کہف نے بولا تھا کہ یہ تو کہا کہ بھئی ہمارا اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہماری قوم پاگل ہے، بے وقوف ہیں، الو ہیں، کہ جنہوں نے اوروں کو معبود، اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا دیا۔ تو مثبت انداز میں بھی کہا اور سلبی انداز میں بھی کہا۔ تو جس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہو وہ طریقہ تو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ کوئی صفحہ پہ چڑھیں، وا صباحہ کا نعرہ لگائیں تو تب ہی جا کر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کا تقاضا پورا ہوگا۔ یہ منہج اس اعتبار سے چھوٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے پھر سنت عادت اور سنت رسالت کا بھی ایک فرق بیان کیا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بائنڈنگ ہوتی ہیں، بائنری اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، وہ امت کو اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عادات مبارکہ ہیں، وہ لازم نہیں ہے۔ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ گناہ گار ہو گئے ہیں، یا جس کام کے کرنے کا وہ طریقہ تھا وہ کام ہی نہیں ادا ہوا ہے۔ تو ایک چیز تو ہمارے سامنے یہ آ گئی، یہ فرق آ گیا۔ یہ جب فرق سامنے آ جائے گا تو پھر وہ بات خود بخود سامنے آ جائے گی کہ ہم یعنی وہ جو مفاہیم والوں کو جو پریشانی لائق ہو گئی کہ ہم نے اس کو یعنی اقامت دین کو فرض ضرور سمجھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے یہ کہا ہے یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ بھی کہا ہے نماز سے بھی بڑھ کر فرض ہے، یہ اگر نہیں کرو گے تو نماز تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ لیکن اور یہ بھی کہا ہے نا کہ جیسے اس کے لیے جماعت بنانا فرض ہے، اور جماعت بھی وہ جو ہے سموتات والی فرض ہے۔ یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے اور وضو کے لیے پاک پانی فرض ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو منہج انقلاب نبوی بیان کیا، اس کا مطلب ہے 14 صدیاں بعد ڈاکٹر صاحب کو اقامت دین کا شرعی طریقہ معلوم ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو الیکشن کے راستے میں گئے ہیں تو کسی حرام کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ انہوں نے مسنون راستہ چھوڑ دیا، یا یہ کہا ہو کہ مسنون باایمانہ کہ شریعت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس معاملے میں شریعت نے آزاد رکھا ہے۔ تو وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جماعت اسلامی اقامت دین کے لیے جو ہے وہ الیکشن کے راستے سے کوشش کر رہی ہے، اور وہ مباح عمل ہے۔ تو جب وہ اسے مباح کر رہے ہیں تو جو ڈاکٹر صاحب نے سمجھا ہے تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے نا وہ طریقے کے قریب ہے، وہ بھی اسی طریقے کے قریب ہے، لیکن اس کا ایک ورژن وہ ہے جو اس طرح اختیار کیا گیا، دوسرا یہ ہے۔ تو اسی سے آگے چلیں کہ اب اقامت دین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت بھی کی، میں نے بتایا وہ انہی نے اپنے ہی دور میں اس طرح کی ہجرت منع کر دی۔ اور اگلا مرحلہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کرنے کے لیے جنگ و جدال کیا، قتل و قتال ہوا، مقاتلہ ہوا، دو طرفہ جنگ ہوئی۔ تو جب مودودی صاحب الیکشن میں چلے گئے تو جنگ کا تو انہوں نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم نہیں کریں گے نا، الیکشن کے راستے اقامت دین کریں گے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم کریں گے ایجیٹیشن کے راستے سے، تو یہ بھی قتال تو نہیں ہے نا، یہ یک طرفہ قتل ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ اس چیز کو منہج کے طور پر لے رہے ہیں، نہ کہ سنت کے طور پر۔
سنت وہ جو فقی جسے سنت کہتا ہے، جس سے شریعت بنتی ہے. تو یہ شریعت کا حکم نہیں اسے کہہ رہے، بلکہ یہ کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اس حصے سے جہاں ایک اصولی رہنمائی ملتی ہے اس میں اسے شامل کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے الفاظ میں بہت محتاط ہیں. یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت النبی سے ماخوذ ہے. یہ نہیں کہا کہ سنت رسول سے ماخوذ ہے، یہ کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. یہ تو وہ بات تھی جو ہم پہلے بھی کر چکے، میں نے اس کا اعادہ کر دیا، دوبارہ اعادہ ہو گیا اس کا. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اب لے آئیں اس چیز کو جو غامدی صاحب نے اٹھائی ہے، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اقتدار بغیر لڑے حاصل ہو گیا تھا. آپ نے مدینہ ہجرت کی ہے اور وہاں آپ حکمران کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، اور ان کی دلائل بڑے مضبوط ہیں. کہتے ہیں قرآن نے کہا اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو تمکن تو حاصل ہو گیا تھا زمین میں. اچھا ایک اور اعتبار سے دیکھیں، کم از کم میرے مطالعے میں تو یہی ہے کہ تقریباً ہمارے سارے سیرت نگار یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقتدر کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے مدینہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خود بھی، میں نے آپ کو بتایا، بعض جگہوں پہ ایسی بات کی ہوئی ہے. تو غامدی صاحب اگر یہ بات کہیں تو بالکل کچی گوٹیاں نہیں ہیں، بڑے یعنی اس بات کے پیچھے ایک وزن بنتا ہے. وہ بڑی ایک پرانی بحث ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب اور غامدی صاحب کی اس موضوع پر، 1993 میں ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے غامدی صاحب کی ان باتوں کا جواب بھی دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف میں بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے ان باتوں سے. تو لیکن غامدی صاحب کا اپنی جگہ پہ مضبوط رہتا ہے، وزنی رہتا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ یعنی ان باتوں سے غامدی صاحب کی بات بالکل ختم نہیں ہو جاتی، اس کا وزن بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات بھی وزنی ہو جاتی ہے، لیکن غامدی صاحب کی اپنی جگہ پہ وزنی رہتی ہے. جیسے ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. ڈاکٹر صاحب نے جو اس کے رد عمل میں دلائل دیے تھے، وہ ان کی کتاب جو ہے نا بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی رائیں، اس میں وہ دلائل موجود ہیں. اور وہ یہ تھے کہ یعنی وہ ریاست اگر قائم ہو گئی تھی تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ ریاست تو باغیوں کے ساتھ بڑا سختی سے جو ہے وہ معاملہ کرتی ہے. تو جو غزوہ احد میں 300 لوگ لڑے بغیر واپس آ گئے تھے، تو ان کو کیوں کچھ نہیں کہا گیا؟ اور جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں گئے تھے، ان کی کیوں اتنی شدید بازپرس کی گئی؟ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ چونکہ غزوہ تبوک صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اس وقت ریاست وجود میں آ چکی تھی، لہذا جنہوں نے انحراف کیا ان کی بازپرس ہوئی، انہیں سزا دی گئی. لیکن غزوہ احد کے موقع پر ابھی تک وہ چونکہ ابھی ایک جماعت، والنٹیئر جماعت کی حیثیت حاصل تھی، لیکن یہ کہ اقتدار اس طرح کا نہیں تھا، ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، لہٰذا والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر کوئی سزا کا تصور نہیں ہوتا. ایک انہوں نے یہ دلیل دی. ایک اور بڑی اہم دلیل ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر 2 قانون نہیں ہوتے، اور کم از کم ریاست کا حکمران تو یہ بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ 2 قوانین ہوں. جبکہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ نبی آپ کے پاس اگر یہ یہودی آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، تو آپ کی مرضی ہے کہ ان کا فیصلہ کریں یا انہیں کہیں جاؤ اپنی عدالت سے فیصلہ کروا لو. یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ کچھ لوگ تھے مسلمان، فیصلہ کروانے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کوئی قانونی قدغن ان کے اوپر نہیں تھی. یہ تو اخلاقی طور پہ قرآن نے کہا کدھر ہے تمہارا ایمان، تم ایمان والے نہیں ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کافر ہو. حقیقی ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، زوم ہے تمہارا کہ انہم آمنو، یہ ان کا زوم ہے کہ یہ ایمان لائیں، حقیقی ایمان ان کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ لیتحاکموا الی الطاغوت، تاکہ وہ لے کے جاتے ہیں اپنے مقدمے کعب بن اشرف کے پاس. تو عدالت تو موجود تھی، اور وہ عدالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں تھی. یہ ایک اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ وہ چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ریاست قائم ہو گئی تھی. تو اس سے ڈاکٹر صاحب کا موقف اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن اس کا کیا کریں؟ بہرحال ہم نظر آتا ہے کہ ایک مقتدر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، نظر آتا ہے کہ اچھا سارے فقہا کہہ رہے ہیں جی دارالاسلام قائم ہو گیا تھا، نظر آتا ہے کہ شریعت نافذ ہو رہی ہے، یہ سارے احکامات آ رہے ہیں، یہ نماز قائم کرنے پورا جو ہے وہ نماز کا نظام موجود ہے، وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام موجود ہے پورا مدینے میں، فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے. تو وہ بات اپنی جگہ پہ مضبوط رہ جاتی ہے، یہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا. لیکن اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. اس کو سمجھیں
کہ سیرت النبی سے ہم اصولی رہنمائی لے رہے ہیں، اس لیے کہ آج کا دور اس دور سے بہت زیادہ مختلف ہو چکا ہے اور بدل چکا ہے. اور یہ بات مجھے آج اس لیے وہ نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تو ریبٹلز ہو چکی تھیں، وہ ایک اعتبار سے ایشو جو ہے نا وہ سیٹل ہو گیا تھا. جو ادھر مطمئن تھے وہ ادھر مطمئن ہو گئے، جو ادھر مطمئن تھے وہ ادھر، جو بیچ میں مذبذبین بین ذالک رہے وہ بین ذالک رہے. لیکن ابھی یہ چونکہ یہی بالکل موقف وہ ہے کہ جو حزب التحریر کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر اس سے اگلی چھلانگ بھی لگائی ہے، یعنی ایک اصول بنایا، وہ بناء الفاسد علی الفاسد، اس کے اوپر انہوں نے ایک اور عمارت بھی تعمیر کر دی. ان کا کہنا یہ ہے کہ انقلاب اور حکومت اور اقتدار یہ صرف تبلیغ سے مل جاتے ہیں، اس کے لیے قتال نہیں کرنا چاہیے. قتال اقتدار کے بعد ہو سکتے ہیں، یعنی ریاست قائم ہونے کے بعد آپ جنگ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ جنگ کر ہی نہیں سکتے. اس چیز نے تو انہیں پھر وہی دین کے لیے اب حرام ہے، قتال حرام ہے دوستوں والی جگہ پہ پہنچا دیا. یعنی وہ جو اب دیکھیں یہ لوگوں کی فکری چیزیں آپس میں کیسے جڑ جاتی ہیں. جو قادیانیوں کا موقف تھا اس کے قریب پہنچ گئے غامدی صاحب، وہیں جا کے وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ ریاست جب تک قائم نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ کو جنگ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اور وہ شرعی دلائل اس کے یہ جنت. تو اب اس لیے ضروری ہے کہ اس اصول کو سمجھ لیں کہ ہم نے جو منہج اخذ کیے ہے وہ کس دور کے لیے کیے. سیرت وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم اپلائی اس دور پر کر رہے ہیں. تو پھر دارالاسلام آپ کا بن گیا تھا مدینہ ہجرت کے ساتھ. اگر اس کو آپ اپلائی کریں آج کے دور میں تو آج ہم اسے کہتے ہیں یہ ایک ماڈرن سٹیٹ کا دور ہے. اس فرق کو ذہن میں سمجھ رکھیں. میں اگر تاریخ میں پڑھوں گا تو بہت لمبی کہانیاں ہو جائیں گی، میں آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھا دوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. ایک زمانہ وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ان سے جرم سرزد ہو جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے بندہ قتل، لیکن ان سے وہ ہو جاتا ہے، ایک بندہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے. اب وہ بادشاہ کے ماتوب ہو گئے، میرے عدالت نے تو انہیں سزائے موت دینی ہے. وہ وہاں سے چلے گئے مدین. سٹیٹ انہیں نہیں تلاش کر سکی، ریاست انہیں ڈھونڈ نہیں سکی، اور وہ ادھر امن سے رہے. آج کا دور وہ ہے کہ بندہ کہیں سے کہیں چلا جائے، ایمل کانسی تلاش ہو جاتے ہیں. اور آگے اس سے بھی مشکل دور آنے والا ہے. یہ جو الیکٹرانک چپیں آ گئی ہیں، اب تو ہمارا شناختی کارڈ ہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار وہ ویکسین سے چپ ڈال دیں گے، تو نہ بھی ڈالیں، شناختی کارڈ ہے، موبائل ہے، سارا کچھ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے یار، ہمیں کیا پتہ. یہ لائٹیں بھی ہیں، ان کے اندر بھی گھسا ہوا ہو تو کیا پتہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آج کسی بندے کے لیے چھپنا ممکن نہیں رہا. ایک بات. دوسری بات، پہلے وقتوں میں بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں، سکندر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی کونے کھدرے میں جا کے کسی نے کسی علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی ہو تو چل جاتی تھی. جیسے مکے میں قریش بیٹھے ہوئے ہیں، چند سو میل پر آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا اقتدار قائم کر لیا ہے. مکے والے کچھ نہیں کر سکتے، ٹل لگا لیں کچھ نہیں کر سکتے. آج سری لنکا جیسا ملک بھی ایسا نہیں کرنے دیتا. تامل ناڈو کے پیچھے ہندو تھے، ریاست تھی ایک پوری، لیکن سری لنکن فوج نے اکھاڑ کے پھینک دیا. باقی ہم تو ہیں ہی نمبر 1. فاٹا والوں سے پوچھیں، مشکل دنیا کا دشوار گزار علاقہ، اور وہاں پہ انہوں نے دارالاسلام بنانے کی کوشش کی نا. ملا فضل اللہ صاحب کا علیحدہ دارالاسلام تھا، بیت اللہ صاحب کا علیحدہ دارالاسلام تھا. کیا بنا ان دارالاسلاموں کا؟ یہ وہ سوچ ہے جو پہلے دن سے ڈاکٹر صاحب کی ہے. وہ اچھا یہیں پہ آ جاتے ہیں عمران حسین بھی. وہ کہتے ہیں ہم پہلے کسی گاؤں میں ریاست اپنا وہ بنائیں گے، کلچر اور وہ کریں گے. تو آج کے دور میں ماڈرن سٹیٹ کے اندر کوئی دنیا کا کوئی خطہ کسی ریاست سے باہر نہیں ہے. کسی نہ کسی ریاست کی عملداری میں. سمندروں کے کچھ علاقے ہیں وہ جسے انٹرنیشنل سی کہتے ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ ضابطے قوانین ہیں. وہ بھی بالکل ویسے نہیں چھوڑا ہوا کہ وہاں جا کے کوئی خالد محمود عباسی اپنا جزیرہ خرید سکتا ہے لیکن یہ کہ اس پر زبردستی قبضہ کرنے کا اس کے پاس اب کوئی وہ نہیں ہے معاملہ. تو باقی یہ کہ علاقہ تو کوئی نہیں ہے جہاں پر کوئی جا کے قبضہ کرے، مینٹین رکھ سکے
اس کو برقرار رکھ سکے، ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو آج کے مجاہدین کو گوریلا جنگ نہ لڑنی پڑتی. اسلام کی جنگ تو صفیں باندھ کرے، شرعی جنگ تو وہ ہے جو آمنے سامنے ہو. یہ جو گوریلا جنگ ہے یہ لینن کی جنگ ہے. کھینچ تان کر اس کے لیے رستے تو نکالے ہیں، وہ تو خیر جب بندہ مچھلی پکڑنے پہ آئے تو رستہ نکالنا کیا مشکل ہے، وہ تو نکال ہی لیتا ہے، ہفتے کو بھی پکڑ کے دکھا دے گا. وہ تو لوگوں نے نکالے جی، ابو البصیر اور ابو جندل اور یہ اور وہ، لیکن یہ کہ جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں نکلتا. یہ لینن سے نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہو کسی ریاست کے خلاف. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ امپاسبل. تو یہ مدینہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی اگر آپ آج کے دور کے اعتبار سے بات کریں. ویسے اس دور کے اعتبار سے دیکھیں پورا جزیرۃ العرب وہ ریاست تھی. تو جب پورا جزیرۃ العرب ہی ریاست نہیں ہے تو مکہ کدھر، مدینہ کدھر سے ریاست ہو گئی؟ چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، قبائل کے اپنے اپنے شہر تھے، کوئی مرکزی حکومت اپنا وجود رکھتی ہی نہیں تھی. اور اگر کسی بھی درجے میں کوئی مرکزی حکومت کسی کو رسمی طور پر مانا جا سکتا ہے یا غیر رسمی طور پہ تو وہ قریش کہلائیں گے، کیونکہ مرکز دنیا کا ان کے پاس تھا. تو عرب کا جزیرۃ العرب کا مرکز وہ تھا. قرآن نے اسے مرکز قرار دیا، ام القریٰ قرار دیا. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں وہ مرکز دارالحکومت قرار پائے گا، باقی اس کے مضافات قرار پائیں گے. جیسے قرآن نے کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القریٰ کو خبردار کر دیں اور اس کے ارد گرد جتنے ہیں ان کو خبردار کر دیں. تو ان ارد گرد میں سے حضور نے پہلی اٹیمپٹ طائف کی، پھر جو ہے نا آپ کو کھڑکی کھل گئی، مدینہ وہاں تشریف لے آئے. وہاں آپ کو بیس کیمپ ملا ہے جس کو یہ دارالاسلام کہتے ہیں. وہ دارالاسلام آپ کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ ڈیفائن کریں گے ہم اسے مانیں گے. لیکن ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن دارالاسلام کی ڈیفینیشن سے مختلف ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اس میں غامدی صاحب کی غلط فہمی کی بات بھی دور ہو جائے گی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو، یہ جو ان سے سوچ سے پیدا ہوتی ہے. عمران حسین صاحب جو بات کہتے ہیں اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اور یہ جو حزب التحریر کے دوست جو بات کہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ در حقیقت پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ منہج کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو سنت تو کامل تابعداری مانگتی ہے، اس میں تابعداری ضروری نہیں ہے. تو ہم نے اصولی رہنمائی لی ہے. جب ہم نے اصولی رہنمائی لی ہے تو ہم نے اس دور کے دارالاسلام کو آج کی ریاست کے اوپر قیاس نہیں کیا ہے. ہم نے آج کی ریاست کو آج کے حالات کے اعتبار سے سمجھا ہے. اور اگر اس دور سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں تو پھر پورے عرب کو ریاست مان کر اس ریاست کے اندر جو مدینہ کی حیثیت بنتی ہے، یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی، اس طور پر لے رہے ہیں. جبکہ آج کے دور میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. تو اب جب آپ وہ جو دارالاسلام وہاں پہ بنا تھا، اچھا بلکہ میں اس میں اگر یہ بات کہوں نا کہ اگر حزب التحریر اس سے یہ مطلب لیتی ہے تو پھر آگے جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ سمجھ لیں. اس کا کہنا اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس دارالاسلام کے لیے نصرت وہاں پہ ملی تھی اوس اور خزرج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں نصرت ملے گی وہ افواج پاکستان کے افسروں سے. اور افسروں سے مطلب صرف جرنیل نہیں ہے، جتنے بھی افسر ہیں، کرنیل بھی نصرت دے سکتے ہیں، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ نصرت دے سکتے ہیں. اب ان دو باتوں کو جوڑیں، مطلب کیا بنے گا؟ نصرت دینی ہے افسروں نے. مدینہ کی ہجرت کیا تھی؟ دارالاسلام ریاست بن گئی تھی. اصلاً وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. جرنیل بھی اگر کسی علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھے گا تو وہ ریاست کے اندر کا کوئی علاقہ ہوگا. ریاست کا آئین تو اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پورے ملک پہ کر لے. اور پھر ویسے کرنا بھی چاہے، سارے جرنیل تو نہیں بدلیں گے. فرض کریں گوجرانوالا کا جرنیل کی سوچ وہ خلافت قائم کرنے والی ہوگی، وہ نصرت دینا چاہتے ہیں، وہ ٹینک لے کے وہاں سے چل پڑا ہے، تو تربیلا والا اس کو انٹرسپٹ کرے گا، اسے روکے گا، کانفلکٹ ہوگا. تو کیا مطلب ہوا؟ پھر اب لڑائی ہوگی باقاعدہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ سیدھا سیدھا بغاوت ہے، یہ سیدھا سیدھا طوائف الملوکی کی دعوت ہے. یہ سیدھی سیدھی جو ہے نا وہ جو آج امریکہ کا پروگرام ہے وار ود ان اسلام، یہ اس کی اسٹریٹجی ہے. اور دوسری بات یعنی ایک طرف یہ بات ہو گئی. دوسری آپ ذرا سوچیں اگر کرنیل کوئی صاحب جو ہیں وہ نصرت دینا چاہتے ہیں، برگیڈیئر صاحب نصرت دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات دارالاسلام کی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی، کسی فاٹا میں جا کے قبضہ کر لو
وہاں پہ اپنے ہتھیار جمع کرو، وہاں سے پھر آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کی طرف جو ہے نا وہ مہمات بھیجی ہیں، اس طرح آپ اسلام آباد کو تنگ کرو، اس کی دکھتی رگیں چھیڑو، اسے بلیڈ کرو، تاکہ پھر رفتہ رفتہ 8 سالوں میں 10 سالوں میں کوئی صلح حدیبیہ ہو، جس کے نتیجے میں آپ کی وہ جو باغی ریاست تھی اس کو باقاعدہ ایک جو ہے نا اسٹیٹس مل جائے مسلمہ ریاست ہونے کا۔ معاہدہ تو فضل اللہ کے ساتھ معاہدہ تو نہیں کرتا نا، معاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا، وہ بھی ریاست بنی تھی نا، تو وہ ہندوستان کی مداخلت سے بن گئی، پھر آپ نے تسلیم کر لی، جب تسلیم کر لی تو اس کی ایک مسلمہ حیثیت ہو گئی۔ تو وہ در حقیقت اصلاً وہ قتال ہی کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست کی سطح پر اگر آپ دیکھیں، جس دارالاسلام کو بنانا چاہتے ہیں وہ دارالاسلام اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی پوزیشن پر آتا ہے، نہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس چیز کو وہ بالکل غلط قیاس کر رہے ہیں، وہ جو اوس اور خزرج کے سردار تھے ان کو جرنلوں اور کرنلوں پہ قیاس کر رہے ہیں۔ سردار جو ہوتا ہے وہ یعنی جیسے آج ہم ریاست کے لیے ایک بات کہتے ہیں نا کہ ریاست جو ہے خود مختار ہوتی ہے، یعنی ریاست کی جو شرائط ہے نا اس کی ایک حدود معین، اور یہ جدید اصطلاح ہے، یہ پہلے یہ اصطلاح تھی نہیں، نہ ہی یہ شرائط پہلے موجود تھی۔ یہ آپ کو دارالاسلام کے لیے یہ شرائط نہیں ملیں گی، یہ ریاست کی شرائط، اسلامی نہیں، ایک ماڈرن اسٹیٹ کی شرائط ہے۔ اس کا ایک علاقہ ہو معین، نمبر 2 یعنی اس علاقے کے اوپر اس کی جو ہے نا ایک قوم آباد ہو، وہ قوم نمبر 3 منظم ہو، یعنی ان کا کوئی حکومت ہو۔ منظم ہونے کا مطلب یہ ہے اوپر سے لے کے ان کے نیچے تک تنظیم ہو، وہ حکومت کے ذریعے سے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اہم ترین، انہیں خود مختاری ساورنٹی جو ہے وہ حاصل ہو، یعنی کوئی خارجی کسی طاقت کے وہ زیر اثر نہ ہوں، یا اس کے دباؤ میں نہ ہوں، یا وہ اس کے انفلوئنس میں نہ ہوں، آزاد اور خود مختار ہوں۔ یہ 4 چیزیں جس ریاست کے ساتھ ہوں اسے کہتے ہیں ہم ایک ریاست مانا جاتا ہے، یہ اس کی پری ریکویزٹس ہیں، یہ پورے ہوتے ہیں تو تب جا کے ریاست بنتی ہے۔ اب آپ آئیں، اوس و خزرج کا جو سردار ہے نا ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی قبیلے کا کوئی سردار ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک خود مختار حیثیت کا مالک ہے، کسی دوسرے قبیلے کے وہ ماتحت نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کا پورا قبیلہ مانے گا۔ وہ چیف ہے نا اپنے قبیلے کا، جو اس نے فیصلہ کر لیا وہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ایسا نہیں کیا ہوا ہے کہ جس معاہدے کے تحت وہ پابند ہو گیا ہو، کوئی حلف نہیں اٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ تمام افسروں کو دیکھیں، جرنیل ہی کیوں، چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں ہو، وہ آئین کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ ریاست کا ہیڈ جو لوگوں نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے؟ جو بھی دنیا میں 2 ہی نظام ہے نا، یا چلے کہیں کنگ ہے، بادشاہ ہے تو اس کا کوئی وزیر دفاع ہوگا، وزیر اعظم ہے تو بھی اس کا کوئی وزیر دفاع ہے، صدر ہے تو بھی اس کا کوئی وزیر دفاع ہوگا۔ وزیر دفاع کے نیچے سیکرٹری دفاع ہوگا، سیکرٹری دفاع کے نیچے چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، پھر ان کی پوری چین آف کمانڈ ہے۔ بتائیں کرنل کہاں پہ آئے گا؟ اور یہ جو نوکری کر رہا ہے، یونیفارم پہن رہا ہے، یہ جو سارا جو فیسلٹیز لے رہا ہے، اس کے بدلے میں اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، اس کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ آج بالفرض آپ میں سے کوئی کرنل صاحب ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اسے یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے یعنی ان حدود کے اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس معاہدے کے اگر خلاف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دعوت پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے معاہدے کے خلاف ورزی نہ کروں، تو اس کا فرض ہے کہ وہ انہیں بتائے کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، آپ دھوکہ دو دوسرے کو، دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے بتانا ہوگا یہ میرا راستہ ہے، اب میں اس راستے پہ چلوں، اور اس کے نتیجے میں اسے نکالتے ہیں تو نکال دیں، اسے کھڈے لائن لگاتے ہیں تو لگا دیں، اس کے رینکس چھین لیتے ہیں تو چھین لیں، ٹھیک ہے، اس کو عہدے سے معزول کر دیتے ہیں تو کر دیں، اس کی تمام بینیفٹس جو ہے نا وہ کیپ کر دیتے ہیں یا سیز کر دیتے ہیں تو کر دیں، اسے اس کی پرواہ نہ ہو۔ یہ کیا تھا نا حضرت بلال نے، یہ کیا تھا نا جو فرعون کے سامنے جادوگر کھڑے ہوئے تھے، یہ کیا تھا مومن آل فرعون نے۔ یہ وہ رویہ ہے جو اسلامی رویہ ہے، اور یہ کہ آپ سوچیں میں آپ کا تابع دار فرما بردار، میں نے معاہدہ کر کے دوں آپ کو کہ میں آپ کی تابع داری کروں گا، آپ کے حکم پر عمل کروں گا، آئین کا وفادار رہوں گا،
میں ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا، یہ میں معاہدہ کر کے ایک پوزیشن آپ مجھے دیتے ہیں اس معاہدے کے بدلے میں، اور اس کے بعد میں آپ کے خلاف بغاوت کر دوں، آپ کو بتاؤں نہیں، آپ کو دھوکہ دوں، تو یہ اسلامی اخلاق ہوگا؟ تو وہ تو یہ سکھا رہے ہیں بھائی. اور اسی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی دعوت کا پوٹینشیل یہ ہو کہ کل فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہوں گی، آپ کی دعوت کا پوٹینشیل یہ ہے کہ کل جو ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ وجود میں آئے گی، آپ کا دعوت کا پوٹینشیل یہ ہے کہ تمام رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہے ایک ہلچل پیدا ہو جائے گی، تو ایسی دعوت کو تو پنپنے کا موقع کہیں نہیں ملے گا. یہ نانسنس اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا لاجیکل، اس بحث میں نہیں پڑتا کہ بھئی یہ کیا جائز کیا ناجائز. میں کہتا ہوں جو لاجیکل اس کے اندر جو ہے نا مغالطہ ہے، منطقی مغالطہ، وہ یہ ہے کہ جو سردار ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کسی معاہدے میں نہیں جکڑے ہوئے ہوتے، جبکہ جرنیل ہی کیوں نہ ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف ہی کیوں نہ ہوں، وہ کسی معاہدے کے پابند ہوتے ہیں. اور اسلامی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سوچ بدلی ہے تو پہلے آپ اس کا اعلان کریں، پھر کوئی اس کے بعد بھی آپ کو گوارا کرے تو ٹھیک ہے، تو نکال باہر مارے تو یہی تو شہادت مطلوب و مقصود مومن والی بات ہے. تو اچھا، تیسری چیز یہ کہ اس سب کو خفیہ ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ان کی قیادتی کا نہیں پتہ ہے کہاں. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع کی دعوت جو تھی وہ کچھ خفیہ تھی، حالانکہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ خفیہ تھی، بس یہ تھی کہ وہ ایک درجے میں آپ نے اس کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر نہیں تھی. کسی کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو بتانا کسی کو نہیں. حضرت خدیجہ کو آ کے بتایا جبریل آئے ہیں، میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، تو یہ تو نہیں کہا نا بتانا کسی کو نہیں. تو خفیہ ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ بتانا کسی کو نہیں. تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. تو یعنی اس سے پھر یہ قیاس کر لینا کہ خفیہ دعوت مسنون ہے، یہ بھی ایک غلط بات ہے، ان کی اپنی نکالی ہوئی بات ہے. اور پھر وہ نصرت کا پورا تصور جو انہوں نے نکالا ہے، اگر آپ اسے ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہ نصرت جو بالآخر اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، امتحانوں سے گزرنے کے بعد جو نصرت اللہ کی طرف سے ملنی ہے، اس نصرت کو جا کے انہوں نے سرداروں کے ساتھ جوڑ دیا. یہ تو استمداد جو ہے نا غیر اللہ والا جو ہے نا، اس سطح تک وہ بات وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے. تو بہرحال اس سارے کو سمجھ لیں کہ ہم نے کیا کیا جی، ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، ہم نے کیا شے مانی، ہم نے اسے سنت مان کر نہیں، سیرت سے ماخوذ کر کے اور آج کے حالات کو ان حالات پر منطبق کرتے ہوئے اپنے لیے اصولی رہنمائی لی ہے. تو جب اس کو ہم دیکھیں گے تو نظر یہ آئے کہ پاکستان ایک ریاست ہے، اس ریاست میں کوئی مدینہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا. لہذا جب مدینہ تخلیق نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے ہجرت بھی اپنے مراحل منج میں شامل نہیں کیے. اور نمبر 2 یہ کہ ہم نے اپنے مراحل منج میں قتال فی سبیل اللہ بھی شامل نہیں کیے. وجہ یہ ہے کہ ہم اسے پورا ایک اکائی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جا کر آپ قابض ہو کر بیٹھ کر ریاست کا مقابلہ کر سکتے ہوں. یہ بغیر تجربے کے ڈاکٹر صاحب کو، مولانا مودودی صاحب کو، ان لوگوں کو معلوم تھا. جن کو نہیں معلوم تھا انہوں نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا. تو ہمارے ہاں ایک بات کہتے ہیں کہ یار پہلے بات کو سمجھ لینے والا آدمی وائز مین، عقل مند آدمی ہوتا ہے. تجربہ کر کے سیکھنے والا کو بھی ہم سمجھدار آدمی کہتے ہیں، اور تجربہ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطی کو دہرانے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے. تو چلے کنسپچولی کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اندازہ لگا لیتا کہ اگر یہ والا کام کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا. تو جب فاٹا والوں نے وہ تجربہ کر لیا اور پھینٹی لگ چکی تو اس کے بعد تو سمجھ آ جانی چاہیے نا یار کہ اب ریاست کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور آخری بات بتاؤں، جرنیل بھی نہیں کر سکتے. ہاں ہمارے کچھ جرنیلوں کو کبھی نہ کبھی مطلب اس طرح کا وہ جوش چڑھا ہے. اور آپ یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے بھائی. اب کسی کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی. جب یہ سارا الیکٹرانکس نہیں بھی تھے نا تو سی آئی ڈی کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ بر عظیم میں کبھی فوج میں بغاوت نہیں ہو سکی ہے. پہلے پکڑی جاتی رہی ہے ہمیشہ. پاکستان میں کتنی دفعہ پکڑی گئی خبریں نہیں لگتی اس کی، لیکن 1-2 جرنیل تو مشہور بھی ہوتے ہیں نا. جنرل جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب پکڑے گئے تھے، کوئی برگیڈیئر صاحب پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ، معتصم باللہ تھے. یہ اس سے پہلے ایک اٹک سازش کیس ہوتا تھا، اس میں بھی ایک جنرل صاحب فارغ ہو گئے تھے، وہ شاید ان کا نام تجمل تھا.
تو یہ مزمل تھا یا تجمل تھا، تجمل ملک صاحب تھے. تو اس طرح یعنی یہ ان کا اللہ تعالیٰ اگر رسول بھیجتا ہے نا تو اس کے ساتھ محافظ فرشتے بھی بھیجتا ہے کہ دیکھیں نا پورا پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے. تو یہ جدید ریاست بھی جس کو کوئی منصب دیتی ہے نا تو اس کے ساتھ اپنے مانیٹرنگ سسٹم پورا لگا کے رکھتی ہے. وہ دائیں بائیں بندہ ہوا نہیں تو ان کو ادھر کان کھڑے نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. میں نے کہا چلیں لا الہ پہلے کر دیتے ہیں، الا اللہ اب شروع کرتے ہیں. یعنی جو غلط تصورات ہیں پہلے ان کا ذرا توڑ ہو جائے، مغالطے دور ہو جائیں، پھر آگے چلتے ہیں. تو 3 مفاہیم والوں کا مسئلہ، غامدی صاحب کا مسئلہ، نصرت والوں کا مسئلہ، اور اسی کے ساتھ عمران حسین صاحب کا مسئلہ. یہ منہج پر یہ سارے اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. یعنی ان کی سوچیں کسی نہ کسی درجے میں نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں. اچھا اس میں ضمنی طور پر ایک بات اور بھی کہنی پڑ گئی ہے. پوری بات ہی ہو جائے نا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں پیکج پورا ہو جائے. مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ سمجھ لیں. خلوص کی بات میں نے پہلے کی ہے. خلوص اخلاص ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے، وہ دینی طبقے کے ہوں یا یہ جو اسکولوں کالجوں کے ہوں. بڑے ادھر بھی جوشیلے لوگ نکلتے ہیں. ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا دینی جو مدرسوں والے بچے ہیں نا وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان معاملات میں، کیونکہ ان کی تعلیمی ایجوکیشن انہی چیزوں کی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہمارے جو اسکولوں کالجوں والے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، گریجویٹ ہو جاتے ہیں، اب ظاہر پروفیشنل ہیں، لیکن وہ بالکل معصوم کلین سلیٹ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ پہلے بھی کتابیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے میڈیکل میں آپ نے داخلہ لینا ہے تو کوئی 90-95% نمبر لیں گے تو تب داخلہ ملے گا نا آپ کو. اب جس نے 90-95% نمبر لینے ہیں تو اس نے باقی دنیا تو نہیں دیکھنی نا. وہ اپنی دنیا میں ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جو اس کا شعبہ ہے اس میں گم ہوگا تو اتنے نمبر ملیں گے. وہ سادہ رہ جاتا ہے. اس نے وہ دھکے نہیں کھائے ہوتے کہ وہ سیکھے، تجربے اس کو نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ وہ تو ڈاکٹر لگتا ہے اور شیخ رشید جیسا بندہ وزیر لگ جاتا ہے، کیونکہ اس نے دھکے کھائے ہوئے ہیں. اس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے کنڈکٹری کی ہے تو اس سے زیادہ سیکھ گیا ہے، وہ اسے سیاست آ گئی ہے. اسی سے سمجھ لیں جو انجینئر بنے گا اس نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. اچھا جو مضامین بھی ہیں وہ سمپل ہیں. میڈیکل میں کیا پرابلم ہے؟ سیدھی سیدھی جو چیزیں ہیں وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے سب لاجیکل چیزیں ہیں. آپ کے ذہن کو اچھا سب کنکریٹ ہیں، کوئی کنسیپچول ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی تخیل کا گھوڑا دوڑانا پڑے، کوئی اونچی پرواز کرانی پڑے، اسے کچھ نہیں ہے. وہ سارا آپ سمپلی سمجھتے چلے جاتے ہیں. پریکٹیکل ہوتی ہے ساری چیزیں. جو تھیوری پڑھائی گئی ہے اس کا پریکٹیکل ہو جائے گا اگلے دن. تو ذہن بالکل سمپل رہتا ہے، اسٹریٹ رہتا ہے. وہ اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں دین کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا. جیسے سائنس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، یا چیز سفید ہوگی یا کالی ہوگی. اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر یا بندہ کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے. مومن نہیں ہے تو لازمی مطلب ہے کافر ہے. کوئی منزلتم بین المنزلتین ان کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں. دوسرا یہ کہ سوشل سائنسز کا انہیں ککھ پتہ نہیں ہوتا. آج کی سیوکس کیا ہے، آج کی جو سوشالوجی کیا کہتی ہے، آج کا پولیٹیکل سائنس کیا ہے، یہ اس کا انہیں نہیں پتہ. یہ مضامین انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہوتے، نہ تجربے میں آئے ہوتے ہیں، نہ ان چکروں میں وہ پڑھے ہوتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بحث کی نا، ماڈرن اسٹیٹ کیا ہے، آج کے حالات کیا ہیں، اس سے وہ زیادہ واقف نہیں ہوتے. یہ کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے اور مضبوط دلائل کے ساتھ آتی ہے کہ جی دین قائم ہونا چاہیے، تو وہ جوش سے بھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قائم ہونا چاہیے. اب آگے کیسے ہونا چاہیے؟ وہ کوئی کہتا ہے نصرت سے آ جاؤ بھائی، چلو آؤ نصرت کریں. کوئی نصرت مانگیں، کریں کدھر نصرت مانگیں. کوئی کہتا ہے آؤ پھٹنے چلتے ہیں، دین قائم ہوگا پھٹنے سے. کوئی کہتا ہے جناب اس طرح قائم ہوگا. کوئی کہتا ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتے ہیں، وہ سارا پوٹینشیل جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ چیز سوٹ کرتے ہیں استعمار کو. جو نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام، جن کا یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا انہیں خوف ہے کہ کہیں اسلامی نظام نہ آ جائے، تو ان کو اس طرح کی تحریکیں سوٹ کرتی ہیں کہ جو لوگوں کو لے کر جا کر کونوں خدروں میں ٹھکانے لگوا دیں کہ منزل کو نہیں پہنچیں گے. یہ وہ اضافی بات ہے جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر مستزاد آپ کے سامنے اس مضمون کی اہمیت کے لیے رکھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں تک بیان کر دی ہے. اب آگے چلیں. ہم نے وہ احادیث ایک جگہ جمع کر کے بہت عام کی ہیں، جن سے یہ صفحہ نمبر 5 کی چوتھی لائن سے پڑھ رہا ہوں. بہت عام کیے ہیں جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفار کا نیو ورلڈ آرڈر نہیں، اسلام کا جسٹ ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا.
یہ جس نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت یعنی یہودی ورلڈ آرڈر ہے، جبکہ اسلامک ورلڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے۔ اس کو عمران حسین نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ ایک ہے ذوالقرنینی آرڈر اور ایک ہے یاجوجی ماجوجی آرڈر۔ دنیا میں اس وقت سمجھ لیں یاجوج ماجوج کا آرڈر چل رہا ہے، اور جو اسلام کا آرڈر ہے نا وہ جو ذوالقرنین جب آئے تھے تو انہوں نے ایک قوم تھی، اللہ نے کہا چاہو تو تمہاری اب دسترس میں ہے، چاہو تو انہیں تنگ کرو سزا دو، چاہو تو انہیں اچھا سلوک کرو۔ تو انہوں نے کہا جی جو کافر ہوگا تو اس کو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کو لوٹایا جائے گا تو وہ اسے اور سزا دے گا، جو اچھا ہوگا ایمان لائے گا عمل صالح کرے گا اس کے لیے ہم بھی اچھا جو ہے وہ یہاں پہ سنقول لہ من امرنا یسرا، آسانی کا معاملہ کریں گے، اس کے لیے آسانی کریں گے۔ اور اسی طرح جب ان سے کہا نا کہ یاجوج ماجوج آ کے فساد مچاتے ہیں، تو یعنی یاجوج ماجوج کا کام ہے زمین میں فساد مچانا، اور ذوالقرنین کا کام ہے زمین کی اصلاح کرنا، اس میں بلائی لے کے آنا۔ اور اس کا جو وہاں پہ ثبوت دیا وہ کیا ہے، انہوں نے کہا دیوار بنا کے دو، جو پیسے کہو گے دے دیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، یعنی ٹیکنالوجی کے پیسے میں نہیں لیتا آپ سے، جو میرے پاس تجربہ ہے، جو فن تعمیر ہے اس کے میں کوئی پیسے آپ سے نہیں لیتا، وہ میں آپ کو مفت دیتا ہوں۔ آج دنیا میں انٹلیکچوئل رائٹس ہیں، سمجھ آئی میری بات کی؟ نہیں آئی؟ چلیں یاد رکھنا۔ ذوالقرنین نے انٹلیکچوئل رائٹس کی قیمت نہیں مانگی، انہوں نے کہا یہ کام میں آپ کو مفت کر کے دیتا ہوں، افرادی قوت دو تو یہ تو میں آپ کو مفت پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، کتنا بڑا دنیا، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ خیر چلیں چھوڑیں، اب آگے چلیں۔ تو جبکہ اسلامک ورلڈ آرڈر منصفانہ اور عادلانہ نظام ہے، اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ یعنی اب ایک اور بات ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات اپنی ہے، مایوسیوں کی باتیں ہیں، مغرب یہ سارا کچھ کر رہا ہے، ہمیں بھی صحیح رستہ معلوم نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے عالمی غلبے کا آغاز اسی طور سے ہوگا کہ یہ نظام پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جاء الحق و زہق الباطل کی کیفیت جزیرہ نمائے عرب میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی یہ نظام کیسے قائم ہوگا، اس کے ضمن میں امام دار الہجرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، یعنی اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور اب یہاں اس طرح کی بات سے بھی کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ ہم سنت کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ بالکل جوں کا توں اسی طرح لیں گے، تو پھر تو تلواریں بھی پکڑنی پڑیں گی، پھر تو گھوڑوں کی جگہ پہ کوئی آپ اسلحہ اور استعمال نہیں کر سکتے، گاڑی نہیں کر سکتے، پھر گھوڑے ہی ہونے چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اصولی طور پر مراحل وہی ہوں گے۔ اگر وہاں ٹکراؤ ہوا تھا تو ٹکراؤ یہاں پہ بھی ہوگا، لیکن اس وقت ٹکراؤ کا انداز اور تھا، آج کے ٹکراؤ کا انداز اور ہوگا، مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ چنانچہ آج اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر اسے اپلائی کرنا ہوگا۔ پہلے اسے سمجھنا ہوگا، پھر اس کا انتباہ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ چند باتیں بطور تمہید عرض کی ہیں تاکہ آج کی گفتگو کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے۔ آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے، لیکن صحیح لائے عمل پیش نظر نہ ہونے کے باعث تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اور ان کا حال بالفعل یہ ہو گیا ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ تو گویا ان کے لیے ایک رہنمائی ہے اس مضمون کے اندر۔ اسلامی انقلاب کے لیے لائے عمل اختیار کرنا ہوگا جو صرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت اور حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے استفادے کی 3 شرائط ہیں جو ساتھ ہی بیان فرما دی گئی ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا،
یعنی اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی لوگ اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جیسے قرآن ہدی للناس یعنی تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جس کے اندر تقوی موجود ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے آغاز ہی میں واضح کر دیا گیا کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ تو اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کا حاصل جو وہی ہے کہ یہ ایک تمہید ہمارے سامنے آ گئی۔ دین نے قائم ہونا ہے، حدیثوں سے معلوم ہے، جذبے کی کمی نہیں ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد خلوص اخلاص کے باوجود، جذبے کے باوجود لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے، گویا لائے عمل کی غلطی ہے جس کی وجہ سے منزل حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو اب ایک ہی چیز ہے کہ اس لائے عمل پر فوکس کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور اس سے اصولی رہنمائی اخذ کی جائے اور آج کے حالات پر اس کا انطباق کیا جائے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد انقلاب کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کیا ہے۔ لغوی یعنی جو اس کا لغت میں ڈکشنری میں جو اس کا معنی ہے، اصطلاحی معنی جو سماجیات کا علم ہے اس میں اس کا جو معنی معین کیا گیا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہیں تبدیلی، لہٰذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ میں نے اصل میں یہ بات اس لیے کہی ہے کہ جو یہ تبدیلی تھی یہ اصل میں تو یہ گویا دعوت یعنی دعویٰ انقلاب کا تھا۔ تو یہ ثبوت ہے ایک اور بات کا بھی کہ اگر آپ کو اقتدار اس رستے سے مل بھی جائے تو تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے لفظی معنی ہے تبدیلی، لہٰذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا علمی انقلاب، علمی انقلاب، اچھا جی، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب، یہ ہوگا لغوی معنی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں اس کی اتنی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن دوسری جگہ پہ زیادہ وضاحت کی بھی ہے۔ قلب سے یہ بنا ہے، قلب وہ ہے جو ہر وقت حالت تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی سکڑتا ہے کبھی پھیلتا ہے، اسی سے منقلب ہونا یعنی وہ اس کا عدل نہ بدلنا، اس کروٹ سے اس کروٹ پہ جانا، تو اسی کو ہم عام لغت جو معنی میں کہتے ہیں تبدیلی۔ اچھا جی، اب ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لفظ انقلاب کے اصطلاحی مفہوم میں اچھا جی، لیکن لفظ انقلاب کے اصطلاحی مفہوم میں اس استعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ اصطلاحی مفہوم میں آئیں گے تو پھر آپ علمی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب نہیں کہہ سکتے، بلکہ کسی معاشرے کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام میں کسی ایک میں بنیادی تبدیلی کو صحیح انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو زندگی کے اجتماعی گوشے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ زندگی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس کا اجتماعی حصہ ہے، دوسرا انفرادی حصہ ہے۔ انفرادی حصے کے بھی 3 آگے گوشے ہیں، اجتماعی حصے کے بھی 3 گوشے ہیں۔ انفرادی حصے کے جو 3 ہیں اس میں انسان کا عقیدہ ہے، اور پھر کچھ مراسم عبودیت ہیں، اور یہ کچھ سماجی رسومات۔ اور جو اجتماعی حصہ تھا اس کے بھی 3 گوشے ہیں۔ اس میں پہلا سماجی نظام ہے، یہ سماجی رسومات، وہ سماجی نظام، اور پھر معاشی نظام، اور پھر سیاسی نظام۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کے لفظ کو جب آپ معاشی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام پر بولیں گے تو انقلاب کا تقاضا ہوگا۔ اگر آپ نے علمی انقلاب کہا ہے تو وہ اصل میں اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوگا، وہ پھر لغوی معنی میں ہوگا۔ اگر آپ نے فوجی انقلاب کا لفظ بولا ہے، اگرچہ کہ سیاست بدل جاتی ہے لیکن وہ انقلاب نہیں ہے، اصطلاحی معنی نہیں ہے اس کے، وہ تبدیلی ہے، لیکن وہ اصل میں اسے کہتے ہیں کو ہے، وہ ریولوشن نہیں ہے، وہ انقلاب یعنی اسے فوجی انقلاب کو کہتے ہیں، اسے ریولوشن نہیں مانتے۔ تو وہ تو اجتماعی نظام زندگی میں سے کسی ایک میں بنیادی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب مانتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں انسانی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ فرد کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا حصہ زندگی کے اجتماعی معاملات کو محیط ہے۔
ان میں سے مقدم الذکر حصہ مذہب کا دائرہ کار ہے جو کہ عقائد یعنی ڈاگماز، مراسم عبودیت یعنی ریچولز اور سماجی رسومات یعنی سوشل کسٹمز پر مشتمل ہے۔ آج دنیا بھر میں ان معاملات میں فرد کو آزاد تسلیم کیا جاتا ہے، چنانچہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کے چاہے عقائد اپنا لے، چاہے وہ ایک خدا کو مانے، چاہے 100 کو مانے یا 1000 کو مانے، چاہے کسی کو بھی نہ مانے، جس طرح چاہے مراسم عبودیت بجا لائے، چاہے گوشہ نشین ہو کر تپسیائیں کرے، چاہے بتوں کے آگے سجدے کرے یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے، مراسم عبودیت کی اسے آزادی ہے۔ چاہے روزے رکھے، نماز پڑھے، چاہے مندر میں جائے یا چرچ میں اجازت ہے۔ اسی طرح سماجی رسومات ادا کرنے میں وہ آزاد ہے، شادی کے موقع پر چاہے نکاح پڑھائے، چاہے پھیرے ڈلوائے، فوت شدہ شخص کی میت کو چاہے دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے۔ یہ جو سیکولرزم ہے اس میں مذہبی آزادی یعنی اس سطح پہ آزادی دی جاتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، اسلام آ جائے تو اس سطح پہ پابندی لگائے گا؟ ہندو مرے تو اسے کہے گا لاؤ ادھر آؤ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، اور جب کسی ہندو کی شادی ہوگی تو اسے کہیں گے نہیں مولوی صاحب کے پاس حاضر ہو، تمہارا جناب ایجاب و قبول کرانا ہے، نہیں نا؟ تو دنیا میں پہلی دفعہ یہ تصور اسلام نے دیا تھا کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لا اکراہ فی الدین۔ تو سیکولرزم کا یہ والا حصہ جو ہے نا یہ عین اسلامی ہے۔ کوئی توہین مذہب کا تو نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، کل آپ کو کسی سے بحث کرنی پڑے جو حق بات ہے وہ اتنی مان لیں۔ اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے، زندگی کا دوسرا حصہ تہذیب، تمدن، ریاست اور سیاست یعنی اجتماعی نظام سے متعلق ہے، اور یہ سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی یعنی دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پر مشتمل ہے۔ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا نام سیکولرزم ہے۔ واضح رہے کہ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں، بہت اہم بات ہے۔ آج کل ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کا اپوزٹ۔ ہاں بالکل، مذہب کا مخالف۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ لا مذہبیت نہیں ہے بلکہ یہ ہمہ مذہبیت ہے۔ تمام مذاہب کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں، ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ لادینیت کے اصول پر مبنی ہے، لادینیت ہے، ہمہ مذہبیت مگر لادینیت۔ ویسے ایک اعتبار سے دیکھیں تو سیکولرزم خود ایک مکمل دین ہے، اس کا عقیدہ بھی ہے، یس ٹھیک ہے نا، مٹیریلزم اس کے عقائد میں شامل ہے۔ 3 کے مقابلے میں 3، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے نشست ثانیہ میں بیان کیا نا، اللہ کے مقابلے میں کائنات، ٹھیک ہے، اور روح کے مقابلے میں مادہ، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی۔ تو یہ تو آج کے انسان کے عقائد میں شامل ہے۔ اسی سے پھر وہ اگلی جو اس کا جو معاشی نظام نکلے گا، سیاسی، اسی عقیدے سے پھوٹے گا۔ اچھا اس میں پھر جو بڑا خدا بنتا ہے نا اس کا، وہ وطن بنتا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ جب وطن خدا بنتا ہے تو اس کی کچھ مراسم عبودیت بھی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، تو قیام کرو، قیام بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو وہ ساری، اچھا کفن کے اوپر بھی کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے، چلے رہنے دیں۔ ہاں لیکن بعد میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ بالکل لادینیت ہے، نہیں، وہ خود ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام کو اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی آرڈر آیا نا تو وہ سیکولرزم ہے۔ وہ جو بات قرآن مجید نے چیلنج کے انداز میں شیاطین کو کہی تھی نا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین بنایا؟ انہوں نے کہا لو سیکولرزم ہے، بنا دیا۔ اچھا جی، سیکولرزم میں مذہب تو سارے قابل قبول ہیں۔ یہ بات تو بش بھی کہتا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو امبریس اسلام، اسلام بطور مذہب انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے امریکہ میں آ کر سینیگاگ اور چرچ خریدے اور انہیں مساجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ انہوں نے یہاں بڑی تعداد میں افرو امریکنز اور کچھ گوروں کو بھی کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔
اس لیے کہ بحیثیت مذہب ان کی اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ایک نظام پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی حیثیت سے اسلام انہیں قطعاً گوارا نہیں ہے۔ اس اسلام کے اسی تصور کو وہ فنڈامنٹلزم کا نام دیتے ہیں، اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی وہی مسلمانوں میں عظیم اکثریت تو سیکولرزم کی سطح پہ اسلام کو ماننے والی ہے، لیکن وہ جو تھوڑے ہیں، وہ جو کلین سلیٹ، جو پڑھے لکھے نوجوان انجینئر ڈاکٹر، لیکن ان میں جوش جذبہ ہے، ان کے اندر یہ فنڈامنٹلزم آیا کہ ہمارا دین بھی غالب ہو، انہی لوگوں نے مغرب کو دیکھ کر پھر ان کے اندر یہ ریئیکشن آیا کہ ہمارا بھی کوئی سیاسی نظام ہو، ہمارا بھی کوئی معاشی نظام ہو، ہم مغرب کے نظام کو کیوں فالو کریں؟ تو لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس پر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، لہٰذا وہ فنڈامنٹلزم کو دہشت گردی کے مترادف قرار دیتے ہیں، ٹیررزم کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کبھی بنیاد پرستی کے خلاف جنگ کا۔ حقیقت میں یہ جنگ اسلام کے نظام حیات کے خلاف ہے، یہ جنگ اسلام کے عقائد، عبادات اور رسومات کے خلاف نہیں ہے۔ آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، لیکن آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں، یعنی اس اجتماعی نظام، یعنی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی سن 300 عیسوی میں ہوئی تھی، جب شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، اپنی ورلڈ کی سپر پاور شرک چھوڑ کر عیسائی ہو گئی۔ مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی، کنورژن کبھی نہیں ہوئی۔ سلطنت رومہ اس وقت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورا شمالی افریقہ، پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا، لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا گیا، اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشی یا سماجی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ انقلاب یعنی ریولوشن وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی نوعیت کی ہو۔